رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطاهرين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد فرقانه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما وقال أيضا وأتموا الحج والعمرة لله صلوات عليك تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ کو برکت کے لیے کہ جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے، اور تمام ہدیہ درود و سلام نذرات مقدسات کے لیے کہ جن کے وجود کی برکتوں سے جان میں جان ہے۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب أما بعد صلى الله عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيب الله وصلى الله عليك يا فاطمة السلام عليك يا بنت رسول الله وصلى الله عليكم يا أبناء رسول الله السلام عليكم يا أئمة البقيع ورحمة الله وبركاته۔ زائرین محترم، عمرہ کلاس اور اس کے ساتھ ساتھ مدینہ منورہ کے حوالے سے چند باتیں آپ کی خدمت مقدس کرتے ہیں۔ سرنامہ کلام میں اس لیے دو الگ الگ مقامات سے آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا، ایک مدینے کے بارے میں اور مکے کے بارے میں۔ مدینہ منورہ کے حوالے سے اس آیت کا انتخاب کیا گیا۔ اس آیت کو آپ سب نے تلاوت کیا، کب؟ جبکہ آپ نے رسول خدا کی بارگاہ میں سلام پیش کیا، اور آپ اس آیت کو تلاوت کرتے ہیں اس وقت بھی جب ہفتے کے 7 دنوں میں خاص سیٹرڈے یعنی کہ یوم السبت یعنی کہ ہفتے کا دن، جب آپ رسول خدا کی وہ دعوت کرتے ہیں جو مخصوص ہے اس دن کے اعتبار سے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 64، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ کے پاس چل کر آ جائے، فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، اور آپ کے پاس آ کر خدا سے مغفرت طلب کر، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور ان کے حق میں رسول اللہ بھی مغفرت کی سفارش کر، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو یہ اللہ کو پائیں گے بہت توبہ قبول کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا۔ تو ہماری اور آپ کی یہاں پر آمد کا مقصد ایک ہی ہے کہ 1400 سال پہلے خداوند عالم نے ایک قانون بنایا کہ اگر کوئی گناہ کرے، اپنے نفس پر ظلم کا مرتکب ہو جائے، تو اس کے لیے بخشش کا سہارا سرکار ختمی مرتبہ کتاب۔ اپنے علاقوں سے سلام پیش کرنا اور ہے، یہاں پر آ کے سلام پیش کرنا اور۔ مدینہ منورہ آنے کے بعد رسول خدا کی بارگاہ میں سلام، تو سلام کا پہلا فائدہ۔ دوسرا فائدہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی حبیب کہ جو شخص میری زیارت کو آئے گا، میری زندگی میں آئے یا میری وفات اور موت کے بعد پہنچے، تو میں قیامت میں اس کی شفاعت کروں گا۔ تو گناہوں کی مغفرت بھی
اور روز قیامت شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب رہا دوسرا مسئلہ کہ اس شہر میں 6 معصومین کی زیارت ہے. جناب سیدہ کی زیارت کا کیا اجر و ثواب ہے؟ ویسے تو میں یقین رکھتا ہوں کہ آپ میں سے کوئی بھی ثواب کے لالچ میں نہیں آیا، بلکہ محبت اور مودت کی بنیاد پر آیا. لیکن اگر ثواب بیان کر دیا جائے تو ذرا سا نور علی نور ہو جاتا ہے. شہزادی کونین کی زیارت کا ثواب کیا ہے؟ اس میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں خود سیدہ کا یزید بن عبد الملک اپنے بابا سے اور وہ اپنے باپ سے روایت کرتے کہ یزید بن عبد الملک کے دادا جناب سیدہ کی خدمت میں پہنچے تھے. اس سے پہلے کہ وہ سلام کرتے، شہزادی نے سلام میں سبقت فرمائی اور پھر سوال کیا کہ کیسے آنا ہوا. تو راوی کہتا ہے میرے دادا نے جواب میں شہزادی سے عرض کی کہ میں ثواب کی خاطر آپ کی خدمت میں آیا. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے بابا نے ارشاد فرمایا کہ یا فاطمہ، اے بیٹی فاطمہ، جو مجھ پر اور تم پر 3 دن تک سلام بھیجے، من سلم علیہ، جو مجھ پہ سلام کرے وہ علیہ کی اور تم پہ سلام کرے، 3 ایام 3 دن تک مسلسل، اوجب اللہ لہ الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتا. شہزادی کونین پہ سلام، کیونکہ آپ کا قیام کتنا بھی کم کیوں نہ ہو مگر 3 دن تو آپ کو ملیں گے. شہزادی کونین پہ سلام، اللہ کے رسول پہ سلام کرنے کا موقع مل رہا ہے. یا خود شہزادی کونین کی زیارت نامے کا جملہ، السلام علیک یا ممتحنہ، امتحنک اللہ الذی خلقک قبل ان یخلقک فوجدک لممتحنک صابرا وزعمنا ان لک اولیاء ومصدقون وصابرون لکل ما آتانا به ابوک صلی اللہ علیہ وآلہ وآتا به وصیہ علیہ السلام. شہزادی آپ پر سلام، آپ امتحان دینے والی ذات، جس کا امتحان اس پروردگار نے لیا کہ جس نے آپ کو خلق فرمایا اور آپ کے خلق فرمانے سے پہلے ہی اس نے آپ کو آزما لیا اور اس آزمائش میں اس نے آپ کو صابرہ پایا. شہزادی ہم یہ گمان کر رہے ہیں کہ ہم آپ کے دوست ہیں، ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، ہم آپ کے بابا جو لے کر آئے وہ تمام احکام اور جو ان کے وسیع نے پہنچائے وہ تمام احکام اس پر یقین رکھتے، اس پر عمل کرنے والوں میں شامل. شہزادی اگر ہم اپنے اس دعوے میں سچے ہیں فَإِنَّ نَسْأَلُكِ إِن كُنَّ صَدَّقْنَاكِ إِلَّا أَلْحَقْتِنَا بِتَصْدِيقِنَا لَهُمَا لِنُبَشِّرَ أَنفُسَنَا بِأَنَّ قَدْ طَهُرْنَ بِوِلَایَتِكَ. تو شہزادی آپ ہماری اس گواہی کو ویریفائی کر لیجیے، تصدیق فرما دیجیے کہ اگر ہم سچے ہیں تو آپ ہماری اس گواہی کی بنیاد پر ہمیں ملا دیجیے محمد سے اور علی سے، تاکہ ہم اپنے نفسوں کو بشارت دے سکیں کہ ہم آپ کی ولایت کی برکت سے پاک اور پاکیزہ ہو. تو شہزادی کونین کی زیارت کا ایک مقصد اپنے نفس کی طہارت ہے. اور اب یہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے حبیب کہ جو حسن کو سلام کرے جنت البقیع میں، حسن کو سلام کرے اور روز قیامت پل صراط پر جب سب کے قدم ڈگمگائیں گے تو ظاہر حسن کے قدم مضبوط رہیں گے. سب کے قدم ڈگمگائیں گے مگر حسن کا ظاہر اطمینان سے پل صراط پر سے گزرے گا. پھر امام سجاد علیہ السلام کی زیارت کا ثواب کیا. تو روایات مختلف ہیں.
مولا سجاد کی زیارت کا ثواب امام حسین کی زیارت کے برابر ہے۔ مدینے میں رہ کر کربلا کا شرف۔ دوسری روایت امام سجاد کی زیارت کا ثواب مولائے کائنات کی زیارت کے برابر ہے۔ تو مدینے میں رہ کر نجف کی زیارت کا ذائقہ آپ کو مل رہا ہے۔ حج کا ثواب، عمرے کا ثواب امام سید سجاد کی زیارت کے لیے بیان کیا گیا۔ اب امام محمد باقر علیہ السلام کی زیارت کا ثواب کیا ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں آپ کے فرزند یعنی کہ چھٹے امام کہ جو میرے بابا کی زیارت کرے گا خدا اسے آشوب چشم سے محفوظ رکھے گا اور خدا اس کی پریشانیوں کو دور کر دے گا اور اس کی موت کسی بیماری میں اور پریشانی میں مبتلا ہو کر نہیں ہوگی۔ اگر چاہتے ہیں آنکھیں سلامت رہیں، موت اچھی ہو جائے تو باقر العلوم کو سلام کی۔ اب پھر امام جعفر صادق علیہ السلام مولا فرماتے ہیں جو مجھ پہ سلام کرے گا، چھٹے امام فرماتے ہیں خدا اسے غربت سے بچا لے گا، خدا اسے پریشانیوں سے بچا لے گا اور خدا اس کے گناہ بخش دے گا۔ تو باقی اور کیا تھا آپ کا مسئلہ؟ سارے مسئلے سولو ہو گئے ان 6 معصومین کی زیارت کے ثواب کی برکت سے۔ لیکن اب یہاں رہتے ہوئے مدینہ منورہ میں کون سے اعمال کرنے چاہیے، اس کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پہلا مسئلہ کل میں نے اشارہ کیا تھا کہ اپنی ساری نمازیں واجب، ادا، قضا اور مستحب نمازیں کوشش کریں کہ مسجد نبوی میں ادا کریں، کیونکہ ایک بینیفٹ آپ کو ملا ہوا ہے، اتنا قریب آپ کو رہائش کا انتظام آپ کے لیے کیا گیا، اس لیے نہیں کہ آپ یہاں آرام کریں، آپ تو آرام کرنے یہاں پر نہیں آئے، آپ تو رسول خدا کی قربت سے فائدہ اٹھانے کے لیے آئے۔ تو اپنی ساری نمازیں، ایک نماز کا ثواب 10,000 نمازوں کے برابر، ایک نماز کا ثواب اپنے وطن میں پڑھتے تو ایک کا ایک ملتا، ایک کا 10,000 مل رہا ہے۔ کون سا ایسا انسان ہوگا جو اتنے اچھے پروفٹ پر کیش نہ کروانا چاہے؟ آپ کے اختیار میں، ہوٹل میں پڑھیں گے تو آپ کی نماز تو ہو جائے گی مگر یہ ثواب حاصل نہیں کر جائے۔ نمبر 1، اپنی ساری واجب، ادا، قضا اور مستحب نمازیں آپ حرم کے اندر پڑھیں۔ دوسری بات، مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے کوشش کریں کہ ایک قرآن مکمل ختم کر لیں۔ شہزادی کونین کو بھی تلاوت قرآن سے بڑی محبت تھی اور آپ کے خواہش کو دیکھتے ہوئے اور رسول خدا کا شہر وہی ہے، یہاں قرآن نازل ہوتا رہا ہے۔ کبھی ان گلیوں میں چل کے سوچئے کہ انہی گلیوں میں امام حسن مجتبی، انہی گلیوں میں مولا امام حسین شہید کربلا، انہی گلیوں میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام چلا کرتے ہیں۔ گلیاں گرچہ تبدیل ہو چکی ہوں مگر فضا تو وہی ہے، ماحول تو وہی ہے۔ اس فضا میں آپ سانس لے رہے، انہی فضاؤں میں رسول خدا سانس لیا کرتے۔ اللہ اکبر۔ اس یقین کے ساتھ تلاوت قرآن کیجئے کہ روایت کا جملہ کہ جو شخص مدینے میں اور مکے میں الگ الگ قرآن مکمل تلاوت کر لے تو خداوند عالم اسے اس کی موت سے پہلے جنت میں اس کا مقام دکھا دیتا۔ پروردگار اس کی موت سے پہلے حالت خواب میں ہی صحیح رسول خدا کی زیارت کرا دیتا۔ ہو سکتا ہے آپ کی خواہش ہو سکتا ہے نہ ہو، لیکن کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول خدا جس کا کلمہ پڑھتے ہیں کبھی سوچا کہ ان کو دیکھیں کہ آپ کا چہرہ کیسا تھا؟ اللہ اکبر۔ تو تلاوت قرآن کرنے کا آسان طریقہ، مولانا 30 پارے کیسے پڑھ لیں گے؟ آپ وہ کام بتائیں جو کر سکتے ہیں، جی آپ کر سکتے ہیں۔ کیسے کر سکتے ہیں؟ فیملی وائز۔ اگر آپ کی فیملی آئی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی فیملی مل کر قرآن مکمل کرے تو
آپس میں شیئر کریں کہ 5 پارے آپ پڑھ لیں، 5 فلاں پڑھ لیں، 5 فلاں پڑھ لیں، ہو سکتا ہے، ورنہ ایسے گروپ کر لیجیے. پورے کاروان میں جتنے لوگ ہیں ماشاءاللہ اگر ایک پارہ بھی آپس میں بانٹ لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ 1 گھنٹے میں پورا قرآن ختم ہو جائے، اور پھر آپ سب کے لیے خدا وہ ثواب عنایت فرمائے گا کہ جو اس شہر کے لیے مخصوص کیا گیا. تو تلاوت قرآن دوسرا. تیسرا عمل، اس شہر میں صدقہ کرنے کا ثواب بہت زیادہ. یعنی یہاں 1 ریال کی بات کریں، آپ 1 درہم کی بات کریں، کوئی بھی ایک کرنسی، 1 روپیہ اگر یہاں راہ خدا میں صدقہ کریں گے تو 10,000 درہم 10,000 ریال کے برابر ثواب. تو آپ اپنی حیثیت میں کہاں دیں گے، کون مستحق ہے، یاد رکھیں مستحق کے تمام شرائط واجبات کے لیے یہ مستحب صدقہ ہے. اس کو آپ دیکھ رہے ہیں حرم میں کام کرنے والے، صفائی کرنے والے، کیا تنخواہ ہوگی ان کی، اور کیا پورا پڑتا ہوگا اس مہنگائی کے اندر. 1 آدھ ریال کسی کو آپ دے دیں تو اس سے نہ آپ کے پاس کمی ہوگی نہ اس کا کوئی کام بن جائے گا، لیکن ثواب مل جائے گا. اور اگر کوئی ایسا آپ کو مل جائے کہ جو واقعاً آپ کی نگاہ میں یہاں مستحق ہو تو الگ بات. کم از کم 1 آدھ درہم 1 آدھ ریال صدقہ 10,000 درہم کے ثواب کو حاصل کرنے کے مدینے میں رہتے ہوئے خدا آپ کو جب توفیق عطا فرمائے یہ کام کی. اس کے ساتھ ساتھ جتنا ممکن ہو اس شہر میں درود کی تلاوت کی. یہ شہر درود ہے، جن پر درود ہے وہ سب یہاں موجود ہیں. مسجد نبوی جب کچھ نہ کر سکیں ایسے بیٹھے رہے تو درود پڑھتے، تلاوت قرآن کر چکے، نمازیں پڑھ چکے، اب کیا کریں؟ خالی بیٹھنے سے بہتر ہے درود پڑھنی. اور درود کے ساتھ ساتھ چوتھی بات یہ کہ جب درود پڑھ رہے ہوں تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ درود کا مطلب رحمت کی دعا ہے. محمد اور آل محمد پر پروردگار اپنی رحمت کو نازل کر دو. تو جن افراد نے محمد اور آل محمد کے خلاف ظلم کیا، دشمنی کی، ان کو اپنی رحمت سے دور کر دے. اس کا نام ہے لعنت. تو رحمت کی دعا ان پر، اور جو ان کو ستانے والے ان پر رحمت سے دور کرنے کی دعا. آسان طریقہ ہے اللہم العن قتلۃ آل محمد. آپ ہر ایک کا نام کہاں لیجئے گا. 6 امام کا قاتل کون ہے، 5ویں امام کا قاتل کون ہے، 4تھے امام کا قاتل کون ہے، مولانا حسن کا ظالم کون تھا. اس سے بہتر ہے ایک جملہ استعمال کر، اللہم العن قتلۃ آل محمد. اے خدا جو آل محمد پہ ظلم کرنے والے ہیں ان کو اپنی رحمت سے دور کر دے. تو آپ کا یہ ثواب بھی بڑھ جائے گا اور مدینے میں رہتے ہوئے آپ کی ذمہ داری بھی ادا ہو جائے گی. اب اس کے بعد آپ کی خدمت میں یہ بیان پھر کر دیں کہ جتنی بار جائیں ہر مرتبہ نماز تحیت مسجد، جتنی بار جائیں ہر مرتبہ حرم میں داخلے کے لیے پرمیشن ہے، ولو صرف 2 جملوں سے. کیا داخل ہو سکتا ہوں یا رسول اللہ آپ کے حرم میں؟ کیا داخل ہو سکتا ہوں بی بی فاطمہ زہرا آپ کے حرم میں؟ اور جب بقی میں جائیں تو آپ کے لیے الفاظ کہ کیا داخل ہو سکتا ہوں اے آئمہ اہل بیت آپ کے حرم میں. کم از کم یہ ایک جملے یاد کر لیجئے تاکہ ایسے منہ اٹھا کے حرم میں داخل ہونا خلاف ادب ہے. یہ تو بات تھی یہاں اعمال میں کیا کرنا چاہیے، کیا پڑھنا چاہیے. البتہ ایک آدھ مسئلہ مسجد کے حوالے سے بیان کرو کہ جب آپ مسجد میں جاتے تو نماز واجب کے علاوہ ایک نماز اور پڑھی جاتی ہے جو آپ سنتے ہیں الصلاۃ علی الاموات یرحمکم اللہ. یعنی عربی آتی ہے، سمجھ گئے کہ اناؤنسمنٹ کیا ہوا. جنہیں عربی نہیں آتی
انہیں کیا پتا کیا ہوا. اور کچھ دیر میں پھر اللہ اکبر کی آواز آتی. تو یہ بات یاد رکھیں, یہ نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے. نماز جنازہ میں جنازے بہت دور دور سے حرم میں لائے جاتے ہیں, اور سارے جنازوں کی سیٹنگ اس طرح کی جاتی ہے کہ نماز جماعت کے بعد کچھ منٹ کے بعد وقفے کے بعد پھر نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے, تاکہ حرم میں جتنا مجمع ہے سب نماز میت میں شریک ہو جائے. یاد رکھیں, نماز جنازہ واجب ہے, مستحب نہیں ہے. واجب کفائی ہی صحیح لیکن واجب ہے. تو آپ سب کی ذمہ داری, تسبیح چھوڑ دیجئے, زیارت روک دیجئے, مستحب کام روک کے آئیے نماز واجب پڑھیے. کیسے پڑھیں؟ کہ آپ کو نہیں معلوم ایک میت ہے, دو میت ہے, مرد کی میت ہے کہ عورت کی میت ہے کہ بچے کی میت ہے, آپ نیت کیجئے. تو جماعت ہو رہی ہے میت کی, اس کی نماز پڑھتے, چاہے وہ 4 ہو کہ 10 ہو. واجب قربتاً اللہ. اور چونکہ آپ جماعت کی نیت کریں تب بھی اپنے شہر میں بھی آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نماز میت کی تکبیرات بھی پڑھیں گے اور دعائیں بھی پڑھیں گے. اب جنہیں نماز میت پڑھنے کا موقع مل چکا ہو میری بات سمجھ رہے ہو کہ ہمارے مکتب کے لحاظ سے 5 تکبیریں اور یہاں 4 پڑھی جاتی ہیں, اور دعائیں پڑھی جاتی ہیں ہمارے یہاں 4. یعنی اللہ اکبر کے بعد کلمہ شہادتین, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. دوسری تکبیر کے بعد درود کی تلاوت, اللہم صلی علی محمد و آل محمد, بڑا آسان ہے. اور تیسری تکبیر کے بعد اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات. ان تمام کلمات کو, ان تمام الفاظ کو ریپیٹ کرتے رہیے جب تک کہ یہاں امام جماعت اگلی تکبیر نہ دے. اور یہ تیسری دعا کے بعد چوتھی تکبیر کہیں گے اور پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ پڑھ دیں گے. جب یہ پڑھیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ, آپ کہیں اللہ اکبر. کیونکہ آپ کے یہاں نماز جنازہ میں 5 تکبیریں ہیں اور آپ کے یہاں سلام نہیں پڑھا جاتا, تکبیر پڑھی جاتی ہے. بات واضح ہو گئی؟ جی. یہ یہاں بھی کام آئے گا آپ کے, اور آپ کے اپنے علاقوں میں بھی کام آئے گا جہاں آپ کو کسی ایسے مجمع میں نماز میت پڑھنی پڑ جائے جہاں برادران کا مجمع ہو. تو یہ تو بات تھی مدینہ منورہ کے حوالے سے. اور اب آئیے عمرے کے حوالے سے بہت تفصیلی بات شروع کرنے جا رہے ہیں. گرچہ آپ میں سے بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ جو اس سے پہلے عمرہ کر چکے ہیں, لیکن ایک توجہ, ایک تذکر, ایک یاد دہانی, ہو سکتا ہے کچھ بھول گئے ہو سکتا ہے کچھ کسی نے کچھ اور بات بیان کر دی ہو, تو ابھی موقع اور محل. عمرہ, اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی ہے ایک آباد گھر کا ارادہ کرنا. یہ لفظ وہی ہے جو لفظ عمارت میں ہے, لفظ تعمیر میں ہے. لفظ اعمار جو آپ دیکھتے ہیں دبئی میں, اعمار وہی ہے لفظ. عمرہ آباد گھر کا ارادہ کرنا. اصطلاحی طور پر خدا کے گھر کی عبادت کو انجام دینے کا نام عمرہ. حج اصغر عمرہ, آخرت کا بازار عمرہ, گناہوں کی بخشش کا سہارا عمرہ, طول عمر کا بہانہ عمرہ, وسعت رزق کا سہارا عمرہ. تو ایسا عمرہ کہ جو انسان کو خدا سے قریب کرتے. کیا مطلب؟ ابھی تو آپ شہر جمال میں ہیں, اب جائیں گے شہر جلال میں. ابھی آغوش مادر میں ہیں, اب جائیں گے آغوش پدر میں. یہاں سب مستحبات ہیں, وہاں سب واجبات ہیں. خیال کیجیے, یہاں پر آپ کس کے مہمان ہیں؟ رسول خدا کے مہمان. وہاں خدا کے مہمان ہوں گے. یہاں زائر مصطفیٰ ہیں, وہاں زائر خدا. اپنا مقام پہچانیے اور اپنی ذمہ داری کو ویسے ہی ادا کیجیے.
آپ اگر کسی بڑے گھر میں جائیے بتائیں ایمانداری سے، تو آپ سوچتے ہیں نا کہ کہاں بیٹھنا ہے، پروٹوکول کیا نہیں معلوم، شوز کہاں اتارنے ہیں کہاں نہیں اتارنے نہیں معلوم، پانی پہلے پیش ہوگا کہ کھانا پہلے پیش ہوگا آپ کو نہیں معلوم، آپ پروٹوکول کو فالو کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کسی ایک بڑے گھر پہ دعوت پر پہنچے کہ کہیں کوئی ایسا نہ ہو کہ آپ کا عمل آپ کی عزت کم کر دے یا آپ کے میزبان کو آپ سے ناراض کرنا۔ ایسے سمجھیے آپ خدا کے مہمان بننے جائیں گے، پیغمبر کی مہمان نوازی کے بعد پھر یہ الگ بات ہے۔ مصطفیٰ کھانا کھاتے تھے، خدا کھانا نہیں کھاتا، یاد رکھیے گا، اس لیے کہ دونوں کی جو میزبانی مختلف ہے، یہاں سب کچھ ہے پیغمبر کی بارگاہ سے، وہاں رضائے خدا ہے، معرفت پروردگار ہے، وہاں اطاعت ہی اطاعت ہے۔ اس اعتبار سے عمرے کا ترجمہ واضح ہو گیا، آباد گھر کا ارادہ کرنا۔ یہ عمرہ بذات خود ایک مستحب عبادت ہے، واجب نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے کوئی منت مانی تھی کہ میرا فلاں کام ہو گیا، ویسے تو منت مانتے آسان والی جو سستے میں چھوٹ جائے، اور منت ہو کھانے پینے والی، شیر مال کی ہو، کباب وغیرہ کی ہو، ایسے ہوتا ہے، دسترخوان وغیرہ۔ عمرہ بھی منت میں مانا جاتا ہے کہ میرا فلاں کام ہو گیا، میرا بیٹا مریض ہے، ٹھیک ہو گیا تو عمرہ کروں گا۔ اگر کوئی منت آپ نے مانی تھی اور منت پوری ہو گئی تو عمرہ واجب ہو گیا، یا پچھلا کوئی عمرہ آپ نے قضا کر دیا، نہیں کر سکے اور کفارہ دے کر آپ کو احرام کھولنا پڑ گیا، تو یہ قضا کی نیت سے ہوگا۔ اگر ایسا بھی نہیں، منت بھی نہیں، اور پچھلا کوئی عمرہ ایسا بھی نہیں جس میں آپ کو کوئی ڈاؤٹس ہو اور آپ اس سے اس عمرے کو کور اپ کے طور پہ کرنا چاہتے ہیں، تو نام ہوگا معافی الذمہ، یہ بھی واجب ہے۔ عمرۃ القضاء، عمرۃ الواجبہ، نظر، عہد، قسم والا عمرہ، یا عمرہ معافی الذمہ۔ یہ اگر آپ کا کیس نہیں ہے ان میں سے کوئی بھی، تو آپ پھر آئیے واپس عمرہ مستحبہ، البتہ اس کا نام ہے عمرہ مفردہ۔ مفردہ کا مطلب ہے اکیلا عمرہ، اکیلے کا مطلب ہے ایسا عمرہ جس میں عرفات و مزدلفہ و منی یعنی کہ حج کے واجبات ایڈ نہیں ہوں گے۔ جو حج کے ساتھ عمرہ ہو اسے کہتے ہیں عمرہ تمتع، اور جو حج کے بغیر ہو اس کا نام ہے عمرہ مفردہ۔ تو عمرہ مفردہ میں لفظ کے ترجمے کے ساتھ اب آئیے اگلا لفظ، جب ترجمہ کر رہے ہیں تمام الفاظ کا، جن سے آپ یوزو نہیں ہوتے عام طور پر۔ اگلا لفظ ہے احرام۔ احرام کا مطلب کیا؟ تولیہ، چادریں، سفید کپڑے میں۔ احرام کا مطلب کیا؟ احرام کا مطلب بہت آسان ہے، جس کی وجہ سے کچھ باتیں حرام ہو جائیں، اس عمل کو، کیفیت کو احرام کہتے ہیں۔ آسان کر دو، جب آپ نماز شروع کرتے ہیں تو نماز شروع کس سے کرتے ہیں؟ اللہ اکبر سے۔ اس کا نام کیا ہے؟ کہ دو نام ہیں، تکبیر تحریمہ یا تکبیرۃ وہی نا، یہ اس لیے اس لیے اتنا سمجھا کے بیان کر رہا ہوں کہ اب یہ رکھے ہوئے تولیہ کو احرام مت کہیے گا۔ احرام لباس نہیں ہے، احرام کیفیت ہے، احرام نیت ہے، احرام تلبیہ ہے، احرام پابندی ہے 26 باتوں کی، یہ احرام نہ کہ لباس احرام۔ اب آئیے لفظ احرام واضح ہوا تو لفظ میقات۔ میقات کا ترجمہ ہے احرام پہننے کی جگہ اور احرام پہننے کا وقت۔ جہاں سے احرام پہنا جائے اسے میقات کہتے ہیں، اور جس وقت پہنا جائے
اس وقت کو میقات کہتے ہیں۔ سارے میقاتوں کی تاریخ چھوڑتے ہوئے آپ کے راستے میں مدینہ منورہ سے نکلتے ہوئے ایک ہی میقات ہے جو مدینے کے اندر ہے۔ مدینے میں آنے والا جب بھی یہاں سے مکہ جانا چاہے گا تو اس کا ایک میقات، تمام مسالک کے اعتبار سے اس کے 3 نام: مسجد شجرہ، میقات ذی الحلیفہ اور آبیار علی۔ تفصیل چھوڑتا وقت نہیں اتنا، ورنہ بات کہیں اور نکل جائے۔ اس میقات کا خاص فقہی مسئلہ کیا کہ اس میں اختلاف براج عثمان میں ہے، آیا یہ میقات مسجد میقات ہے یا پورا علاقہ میقات ہے؟ اس میں اختلاف آغا سیستانی کے اعتبار سے صرف مسجد میقات ہے، مسجد کے باہر سے آپ کا احرام شروع نہیں ہوگا۔ تو اگر کسی خاتون کا مسئلہ ایسا کہ مسجد میں جانا ممکن نہ ہو حالت کی بنیاد پر، تو ایسی خاتون کے لیے پھر ہوٹل سے احرام پہننا ہوگا۔ آغا سیستانی کے مقلدین کے ہوٹل سے احرام پہننے کا مطلب نظر شرعی پہلے ہوگی اور نظر شرعی کے بعد پھر یہ احرام کی نیت ہوگی۔ تو جن کا مسئلہ یہ خاص ہو تو وہ الگ سے اپنا سوال قائم کر سکے، باقیوں کے مسئلے پر آگا۔ آپ سب نے جہاں سے احرام پہننا ہے اس مسجد کا نام میقات، احرام پہننے کی جگہ اور احرام پہننے کا وقت۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے اس حوالے سے وہ طواف۔ طواف کے معنی کیا؟ طواف کے معنی چکر کاٹنا۔ ایک خانہ کعبہ کی 4 دیواریں ہیں، اس کے گرد آپ نے گھومنا ہے، یہ کیا بات ہے؟ ارے انسان گھومتا جب ہے کسی سے کام نکلوانا، آپ کو مجھ سے کام نکلوانا، آپ میرے گھر کے چکر پہ چکر لگائے گا، گھر پہ لگا ہے تالا، تو بتائیے پھر کیا ہوگا؟ تو کعبے کے دروازے پہ کیا لگا ہے؟ چکر لگا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب بڑا آسان سا ہے کہ اصلاً یہاں مراد گھر نہیں ہے، یہاں مراد صاحب البیت ہے، چونکہ ذات خدا تو جسم و جسمانیت سے پاک اور مبرہ ہے۔ تو اگر کوئی خدا پر قربان ہونا چاہے تو کیا کرے کہ خدا کے گھر کا طواف کرے، اور اگر کوئی خدا سے قریب ہونا چاہے تو خدا والوں سے قریب ہو جائے۔ تو اصلاً خانہ کعبہ کا طواف، ترجمہ طواف کا چکر لگانا، شوط ایک چکر، سبعۃ اشواط 7 چکر، لیکن چکر نہیں، اردو کا ترجمہ غلط ہو رہا ہے۔ اصلاً چکر تو ایسے ہوتے ہیں قبلہ جہاں سے چلے وہیں پہنچ گئے، کیا فائدہ ہوا؟ جہاں سے چلے وہیں پہنچ گئے، نہ اوپر گئے نہ بلند ہوئے، یہ چکر بیکار۔ پھر کیا کہ اپنے آپ کو ایسے سمجھیے کہ آپ آگے بڑھ رہے، پہلا راؤنڈ مکمل ہوا، آپ پہلے آسمان تک پہنچے، اور سیکنڈ راؤنڈ پہ آپ سیکنڈ آسمان تک پہنچے، یہاں تک کہ آسمان کتنے ہیں؟ چکر کتنے ہیں؟ تو 7 آسمان تک کا سفر طے ہوا، معراج آپ کو وہی ہو گئی، 7 چکر مکمل ہوئے تو آپ عرش تک پہنچے، پھر مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز، خدا سے ملاقات کا بہانہ۔ تو یہ حجابات ہٹتے جاتے، 7 حجابات تھے نفس کے معاملات میں، ہر ایک چکر سے ایک حجاب ہٹا، خدا کے نور سے آپ قریب ہوئے، دوسرے چکر تک پہنچے، ایک اور حجاب ہٹا۔ کتنے حجاب پڑے ہمارے نفس پر، کہیں تعصب کا ہے، کہیں گناہوں کا ہے، کہیں ریاکاری کا ہے، کہیں غیبتوں کا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں، ویسے تو لفظ طواف سے آپ وہاں تک پہنچ گئے کہ 7 کیوں رکھے گئے؟ عجیب کمال ہے
یہ ساتوں کے ساتوں اینٹی کلوک وائز ہے، کلوک وائز نہیں ہے. یعنی جو وقت کے ساتھ چلے وہ اور ہے، وقت جس کے ساتھ چلے وہ اور. یا کیوں رکھا اینٹی کلوک وائز؟ ہونا چاہیے تھا کہ کعبہ آپ کے رائٹ سائڈ پر ہوتا، لیفٹ میں کیوں ہے؟ اس لیے کہ انسان کے پاس ایک خدا کا گھر یہاں موجود ہے، وہ رائٹ میں نہیں ہے، لیفٹ کے اوپر. اس گھر کو اس گھر سے ملائیے تو خدا تک پہنچ جائیے. اس لیے خانہ کعبہ کا طواف جب بھی کیا جاتا ہے تو خانہ کعبہ آپ کے بائیں طرف ہوتا ہے. اس اعتبار سے لفظ طواف کا ترجمہ واضح ہو گیا. اب آئیے لفظ سعی. سعی کا ترجمہ کوشش کرنا، مگر یہاں مراد یہ نہیں ہے. یہاں مراد ہے دو پہاڑیوں کے بیچ میں چلنا. خدا کا بڑا احسان ہے، نام پہاڑیوں کا ہے، موسم پہاڑیوں کا نہیں. اور بتائیے کہ صلوات پڑھے محمد سوچیں آج سے 1400 سال پہلے جب صحیح ہوتی تھی پہاڑی ہوتے تھے، پھر بیچ میں سنگریزے کنکر پیروں میں چپتے تھے. وہ صحیح کیسی ہوتی تھی؟ اوپر دھوپ ہوتی تھی کہ زمین گرم ہوتی تھی. اب تو موسم وہی، اب تو ہال بنا ہوا ہے، پنکھے لگے ہوئے، اے سی لگے ہوئے، فرش بھی ٹھنڈا ہے، پانی بھی ٹھنڈا ہے، گھومتے رہیے. اس کا نام صحیح. صحیح کا ترجمہ اردو میں الگ. اصطلاح شریعت میں صحیح کا مطلب صفا سے مروہ، مروہ سے واپس صفا. یہ دو پہاڑ نہیں ہیں، یہ دو پیغام ہیں. کیا پیغام ہے؟ صفا کا مطلب مرکز امید ہے، مروہ کا مطلب مرکز خوف ہے. مومن کی ساری زندگی امید اور خوف کے بیچ رہنی چاہیے. امید سے خوف کی طرف جائے، خوف سے امید کی طرف جائے. نہ پورا خوف ہو جائے کہ امید کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جائے، نہ پوری امیدوار ہو جائے خوف بھول جائے. صحیح کا پیغام یہ تھا. تو صحیح کا ترجمہ ہو گیا. اب جو آپ نے عمرے کے واجبات کرنے ہیں اس کا ترجمہ آپ کے ذہن میں محفوظ ہو گیا. تقصیر. یہ تقصیر کیا ہے؟ تقصیر کہتے کوتاہ کر دینا، کسی بھی چیز کو چھوٹا کر دینا. اس لیے مقصر کسے کہتے ہیں؟ جو آل محمد کو ان کے مقام سے نیچے لا کے مانے. ایسے مقصر. اب تو اور آسان لفظ قصر کسے کہتے ہیں کہ جو نماز کو آدھا کر دے. تو اسی لفظ سے ہے تقصیر. تقصیر کا مطلب نہ نماز کم کرنا نہ کچھ اور کرنا، اپنے بالوں کو چھوٹا کر دینا، یہ تقصیر. عمرے کے واجبات میں یہ نام آپ کو بار بار ریپیٹ ہوگا. اور آخری نام اس کا ترجمہ آپ تک پہنچا دوں، پھر شروع کرتے ہیں آہستہ آہستہ اس کے مسائل کو. وہ لفظ طواف النساء. طواف النساء کا عجیب واقعہ. اب جب آپ تو عربی جانتے ہیں ماشاءاللہ، آئے ہیں دبئی سے اور شارجہ سے اور علاقوں سے، تو نساء کا مطلب کیا ہے؟ عورت. ذہن میں کیا گیا؟ بس عورت. لا حول ولا. اس کو آسان کر لیتے. یہ حضرت آدم اور حوا نے جب خدا نے جنت سے زمین پر پہنچایا اور جنت سے زمین پر آنے کے بعد جب یہاں پہنچے مکۃ المکرمہ، ملے کہاں پر تھے؟ عرفات میں جبل رحمت پر. وہاں سے اتر کے آئے مزدلفہ، رات روتے روتے گزاری. وہاں سے منی آئے، تمنا کی مقام واپس ملے. وہاں سے مکے میں داخل ہوئے. تو ایک طواف تو خانہ خدا کی زیارت کا کیا، پھر امید و خوف کے پہاڑوں کے بیچ میں چلے. پھر جناب آدم نے اس خوشی میں کہ خدا نے انہیں ان کا مقام واپس کیا، حوا سے ملا دیا، ایک شکرانے کا طواف کیا تھا.
اس شکرانے کے طواف میں چونکہ حضرت آدم کے لیے حوا کا عنوان تھا تو نام ہی نساء پڑ گیا. اب ہمارے اماں ابا کون ہیں؟ آدم اور حوا. جو اماں ابا نے کیا عبادتوں میں وہ آپ کریں گے، اس لیے آپ سب پر واجب ہو گیا طواف النساء. گرچہ اس کو کس نے حرام کیا، کس نے نکالا، وہ الگ موضوع ہو جائے گا. ہمارا فی الحال موضوع ہمیں کیا کرنا ہے. تو یہ الفاظ کا ترجمہ واضح ہو گیا جو بار بار استعمال ہوں گے. اب آئیے عمرے کی پہلی کلاس میں آج کچھ باتیں مقدمات کے بارے میں. عمرہ ہو یا عبادت، ہر عبادت سے پہلے، ہر ایک واجب عمل انجام دینے سے پہلے کچھ باتیں بیسک رول میں آتی ہیں، بنیادی احکامات میں آتی ہیں. پہلا کہ یا تو انسان اتنا قابل ہو جائے کہ قرآن اور حدیث سے اپنا مسئلہ خود نکالے تو مجتہد کہلاتا ہے، اور مجتہد کسی کا مقلد نہیں ہوتا. یا تو یہ ترجمہ پڑھ کے مسئلہ ڈھونڈنا ہی کام نہیں ہے، استنباط کرنا. یا تو مجتہد ہو جائے یا اتنا قابل ہو جائے کہ جتنے بھی علماء مراجع الزام ہیں ان کے جو فقہی مسائل میں استنباط میں اختلافات اس تک پہنچ جائے. احتیاط پہ عمل کرو. اور اگر یہ دونوں کام نہیں کر سکتا تو کیا کرے گا؟ تیسرا کام تقلید کرے. تو تقلید ہماری کمزوری کا نام ہے. نہ ہم اجتہاد کر سکے نہ احتیاط کر سکے تو کیا کرے؟ کسی کو فالو کریں گے. اور جس کو فالو کریں گے وہ کون ہوگا؟ وہ عالم. وہ کون ہوگا؟ عادل. کون ہوگا؟ متقی، پرہیزگار، خدا سے قریب، امام زمان سے نزدیک. ایسا آدمی کہاں سے آئے گا؟ ایسے آدمی کی تلاش آپ کو وہی بتائیں گے جو اس فیلڈ کے لوگ ہوں گے. جب آپ اطمینان کر لیں کسی ایک نام پر تو آپ سے فالو کریں گے. اور فالوئنگ صرف فروعات میں ہے، اصول میں نہیں ہے. عقائد میں تقلید نہیں ہوتی، نہ دین کی بنیاد میں ہوتی. نماز مغرب 3 رکعت رہے گی، عشاء 4 تو 4 رہے گی. اس میں تقلید نہیں ہوتی. تقلید تو وہاں ہوتی ہے جہاں آپ کو کوئی شک ہوا. اب اس مسئلے میں آپ کو کون بتائے کہ آل محمد کی روایت کا پیغام کیا؟ اس مسئلے میں آپ اپنے مرجع کے فتوے کو فالو کرتے ہیں. تو یاد رکھیں، بعض نادان دوست کہتے ہیں جی ہم تو امام زمان کی بیعت کرتے ہیں، تقلید کرتے ہیں. ان کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ امام زمان کی تقلید نہیں ہوتی، بیعت ہوتی. تقلید اور ہے، تقلید صرف فتویٰ مان لینا ہے، اور بیعت تو اپنے آپ کو ان کے ہاتھ پر بیچ دینا. اگر امام زمان آپ کے فرمائے کہ نماز مغرب کیا کرتے ہو جائے گی، اللہ پڑھے محمد. ٹھیک، تو ہماری مجبوری ہے کہ ہم کسی کو فالو کریں. اس کا نام تقلید تھا. اب جتنے مسائل آئیں گے تو اسی بنیاد پر آئیں گے. کیا کس کو فالو کر رہے ہو؟ نمبر 2، مقدمات عبادات میں دوسرا کام ہے ہم سب کی ذمہ داری میں طہارت. اگر طہارت نہیں ہے تو عبادت ہوگی؟ طہارت کی 2 قسمیں، ایک بدن اور لباس پاک کرنا اور ایک وضو یا غسل کر لینا. یہ دونوں کام کرنے ہوں گے، حالت احرام میں بھی اور نماز سے پہلے بھی، روزے کی ابتدا میں بھی. اگر ہمیں اور آپ کو طہارت نہیں آتی تو احرام کی نیت تو کر لیں، مکے تو پہنچ جائے، مگر نماز صحیح نہیں تو عمرہ گلے میں آ جائے گا. اسے بزرگ علماء کہتے ہیں یہ عمرہ ایسا جیسے آ بیل مجھے مار. جب آتا نہیں تھا تو کیا
اس لیے ٹریننگ لازم ہے کہ آپ جا رہے ہیں ایک عبادت کو انجام دینے کے لیے، اور عبادت بغیر طہارت کے نہیں ہو۔ تو آپ میں سے سب ماشاءاللہ سب وضو کرتے ہوں گے، غسل کے مسائل کم از کم معلوم ہوں گے، اتنا بھی کافی کہ غلط وضو نہ ہو، غلط غسل نہ ہو، ورنہ یہ آپ کا احرام شروع تو ہو جائے گا، ختم نہیں ہوگا، زندگی بھر حالت احرام میں رہیں گے۔ اور کتنے بکرے واجب کریں گے کہ بکروں کے ریوڑ لگ جائیں گے۔ لہذا ذمہ داری آپ کی ہے کہ آپ اپنے اعمال کے شروع کرنے سے پہلے اپنی طہارت پر خاص توجہ کر لیجیے۔ اگر کسی کا کوئی مسئلہ ہو تو بعد میں الگ سے سوال وہ کر سکے گا، ابھی سب کی عام بات ہو رہی ہے۔ تیسری بات مقدمات میں وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ انسان جس مال کو استعمال کر رہا ہے وہ مال پاک ہو جائے۔ لفظ خمس، لفظ زکوٰۃ، لفظ مالی واجبات یا کسی کا حق آپ کے مال میں شامل ہے، آپ کی بہن کا، آپ کے بھائی کا، آپ کے والد کا یا آپ کی والدہ کا، اور راضی نہیں کہ ان کا مال آپ استعمال کریں۔ یاد رکھیں، خالی امام کا حق نہیں بلکہ آپ کے آئزہ احباب کا بھی حق اگر آپ کے اوپر ہے، اور اس پیسے سے آپ یہ عمرہ کر رہے ہیں تو یہ عمرہ نہیں ہوگا۔ راضی کر لیں یا معاف کرا لیں، اور اگر واجبات مالیہ خدا کی طرف سے ہیں تو کم از کم ایک عہد پیمان کر لیں کہ آپ یہ واجب کو اس طرح ادا کرنا چاہتے ہیں۔ ورنہ آسان طریقہ کم از کم یہ کہ اگر آپ نے جو سرمایہ خرچ کیا ابھی گروپ پیکج کے اوپر، اگر یہ اس پر خمس یا زکوٰۃ واجب ہے تو آپ کو ادا کرنا ہے، واجب نہیں ہے تو مسئلہ ختم ہوگا۔ کیسے ادا کرنا ہے وہ آپ اپنے طور پر اس کو پلان کر لیجئے، ورنہ کم از کم جو احرام استعمال کریں، خواتین لباس، مرد چادریں، تو چپلیں استعمال کریں، کم از کم اتنے ایریے کا خمس نکال دیں تاکہ جو آپ استعمال کر رہے ہوں حالت احرام میں عمرہ کرتے ہوئے آپ کا لباس غصبی نہ ہو، آپ کا پہننے والی چپل غصبی نہ ہو۔ بات واضح ہو؟ یہ دوسرا مسئلہ۔ تیسرا مسئلہ، بلکہ تیسرا مکمل ہوا، تکلیف، طہارت اور واجبات مالی۔ چوتھا مسئلہ اور آخری، اور یہ مسئلہ بڑا اہم ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے آپ کی تجوید و قرأت۔ آپ نے اس پورے عمرے میں کیا کرنا ہے؟ دو چیزیں پڑھنے والی ہیں، ایک نماز، ایک تلبیہ، بس۔ باقی طواف میں کچھ پڑھنا واجب نہیں، سعی میں کچھ پڑھنا واجب نہیں۔ کیا وجہ سے؟ ایک طواف کی نماز اور ایک تلبیہ۔ تو کم از کم آپ کے مخارج ایسے ہو جائیں کہ جب آپ زبان سے ادا کریں تو لفظ کے معنی تبدیل نہ ہو۔ میں بہت ڈرانے والا شخص نہیں ہوں، لوگ کہتے ہیں جی مولانا اللہ قبول کرنے والا ہے، ارے روکھی پھیکی روٹی آپ قبول نہیں کرتے، اللہ کو کیا سمجھا ہے؟ آپ کے گھر کا ملازم ہے اللہ کو، جو آپ دیں گے لے لے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ اپنی ذمہ داری پوری کیجئے۔ بلال نہ بنیے، بلال اور تھے، ہم اور۔ بلال کی مجبوری تھی کہ وہ شین نہیں پڑھ سکتے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ شین نہ پڑھنے کی بنیاد ان کی اپنی صلاحیت تو تھی مگر تیاری نہیں کرتے تھے، نہیں ایسا۔ تو آپ اپنے شین قاف درست کر لیجئے اردو کے لحاظ سے تاکہ آپ کی نماز ٹھیک ہو جائے۔ اور اگر یہ 2 رکعت نماز جو آپ طواف کے بعد پڑھیں گے اگر یہ غلط ہو گئی تو آپ کا طواف کینسل، طواف کینسل تو احرام گلے میں۔ اب کپڑے بدلیں، نہائیں دھوئیں تب بھی احرام نہیں اترنے والا۔ احرام ہے، بدن گرم تھوڑی اتر جائے گا۔
لہذا ذمہ داری تلبیہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک. اس پورے تلبیے کو ایک مرتبہ تو پڑھنا واجب و لازم ہے، اور ایک سے زیادہ 70 ٹائم یا میکسیمم اتنا پڑھ لیں کہ یہاں تک کہ مکے پہنچ جائے، مکے کے گھر دکھائی دیں، تب تک تلبیہ ریپیٹ کرتے جائیں کہ تلبیہ زبان کے گناہوں کا کفارہ ہے. تلبیہ معصوم کی اتباع و سنت ہے، خدا کو حاضر کہنا ہے. کبھی اسکول میں ایک زمانے میں حاضری ہوتی تھی تو اسمبلی میں کھڑے ہوتے تھے بچے، نام لیا کہ لبیک، یا کلاس میں نام لیا کہ لبیک حاضر ہوں. استاد کو حاضر کا، وہ خود غیر حاضر تھے دماغی طور پر. اللہ کو حاضر کہنا. امام وہ روتے تھے جو تھے امام، کیسے تلبیہ پڑھوں کہ مولا میقات گزر جائے گا. فرمایا مجھے خوف آتا ہے کہ میں تو لبیک کہوں اور وہاں سے جواب ملے ہم تمہاری حاضری قبول نہیں. تو یاد رکھیے تلبیہ عربی میں پڑھا جائے گا، اس کا ترجمہ کافی نہیں ہے. لبیک نہیں ہے، لباک نہیں ہے، لبیک. لبیک صیغہ تثنیہ کا، حاضر ہوں حاضر ہوں. لبیک 2 مرتبہ حاضر. اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر حاضر. ان الحمد، نہ کہ حمد، ساری برائیاں ہو جائیں گی. ان الحمد والنعمت لک والملک، بے شک کہ ساری تعریف تیرے لیے، ساری نعمتیں تیری طرف، اور ملک تیرا، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر. تو تلبیہ ایک مرتبہ پڑھا جائے گا واجب. دیکھ کے پڑھ لیں، سن کے پڑھ لیں، یاد کر کے مگر صحیح پڑھ لیں. تو بات پڑھیں اب یہ عنوان مکمل ہو گیا. آج کی حد تک 4 باتیں آپ کے مقدمات میں شامل. آپ چیک کیجئے، تقلید کا مسئلہ، طہارت کا مسئلہ، آپ کے مالی واجبات کا مسئلہ، اور آپ کی تجوید و قرأت کا مسئلہ. آپ کو کون کہتا ہے قاری بن جائیے؟ قاری نہ بنی مگر نماز صحیح پڑھ لیجیے. اب صحیح پڑھتے ہوں گے ماشاءاللہ، لیکن اگر پھر بھی آپ کی نماز ایسی نہ ہو کہ اس میں غلطیاں بالکل نہ رہیں، تو پھر ایسے میں کسی اور سے درخواست کیجیے کہ جو آپ اپنی نماز پڑھ کر پھر وہ آپ کی طرف سے آپ کی نماز کی نیابت بھی کرتے. بات واضح ہے. اگر کوئی ایسا شخص ہو جو اپنے طور پر صحیح نماز پڑھنے کے بعد بھی صحیح نماز نہ پڑھ سکے، تو جیسی خود پڑھ سکتا ہو ایسی پڑھ، اور بعد میں کسی اور سے التماس کرے، تو نماز میں تو نیابت ہو جائے گی مگر تلبیہ میں نیابت نہیں. تلبیہ اگر بالکل بھی انسان صحیح نہ پڑھ سکتا ہو، جیسا پڑھ سکتا ہو، پھر ویسا ہی تلبیہ اس کے احرام کا آغاز شمار کیا جائے. انشاءاللہ مدینہ منورہ ہے شہزادی کونین کا شہر ہے، اور ایسا شہر کہ جہاں جتنا پرسہ دیا جائے کم. اس شہر میں بڑی قیامت ٹوٹی ہے. ایسی قیامت کسی مقام پہ نہیں ٹوٹی. جس دروازے پر رسول سلام کرتے ہیں، جس دروازے پر ملک الموت بھی آ کے رک جاتا ہے، جس دروازے پر رضوان جنت اپنے آپ کو خیاط الحسنین کہتے تھے، اسی دروازے پر
बलवाइयों ने ऐसी आग लगाई थी, हाय रसूल की बेटी, आगे जलता हुआ दरवाजा, पीछे दीवार, दरमियान में अपना हिजाब बचाते बचाते ऐसे रह गई। आखिर में एक कमजोर सी आवाज रह गई, फिजा खुजीनी, मुझे उठा मेरा मोहसिन शहीद। वाह मुसीबत और रोने वाला एक जुमला आपकी खिदमत में। बाज़ उलमाए मकातिल कहते कि सैयदा जमीन पे गिरी है, सैयदा पे जलता हुआ दरवाजा, वो जलते हुए दरवाजे पर से मजमा गुजर गया। रोने वालों, जब कोई जलते हुए दरवाजे पर से गुजरता है ना, तो गोया अपने पाँव जोर जोर से मार के निकल जाता है। कदम लगते हुए पसलियां टूटती रही। सैयदा इस तरीके से फरियाद सुनाती कि मैं अपने चेहरे के करीब जलती हुई आग की तपिश महसूस करती। इसी शहर में सैयदा, रोने वालों, बस आखिरी जुमला आपकी खिदमत। खुदा आपको कोई गम न, खुदा आपके लिए कोई ऐसा वक्त इम्तिहान न लाए कि आपके सामने आपकी माँ को मारा। हाय हसन मुस्तफा, इसी जाकिर हुसैन ने हालत के ख्वाब में इमाम मुस्तफा को देखा। इमाम फरमाते हैं, जाकिर मेरे मसाइब बयान किया कर। जाकिर कहता है, मैं आपके मसाइब तो बयान करता। इमाम रोने लगे, फरमाया शदीद मुसीबत बयान किया कर। जाकिर ने कहा, मौला शदीद तो मुसीबत हुई थी कि आपका कलेजा कट कट के निकल गया। उससे बड़ी मुसीबत, उसने कहा उससे बड़ी मुसीबत मौला वो थी ना जो आपके जनाजे पे 3 बरस आएगा। फरमाया उससे भी बड़ी मुसीबत बयान किया। जाकिर ने हाथ जोड़ के पूछा, मौला मैं समझ नहीं पाया, उससे बड़ी मुसीबत। इमाम ने कलेजा थाम लिया, फरमाया जाकिर तूने गौर नहीं किया, अरे मैं बहन भाइयों में सबसे बड़ा था, मेरे सामने मेरी माँ को मैं देखता। मारना वास्ता मोहम्मद और आले मोहम्मद से हमारी इस इबादत को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। मारना वास्ता मोहम्मद और आले मोहम्मद से हमारे वाजिबात और मुस्तहबात अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। तमाम रुकावटों को दूर फरमाए। परवरदिगार वास्ता मोहम्मद और आले मोहम्मद का हमें इमाम ज़मान की मार्फत नसीब फरमाए। शहर मुक़द्दस मदीने मुनव्वर परवरदिगार यहाँ रहते हुए तमाम हराम बातों से बचने की तौफीक फरमाए। परवरदिगार वास्ता मोहम्मद और आले मोहम्मद का क़ल्ब इमाम ज़मान को हमसे राज़ी और खुशनूद फरमाए। इमाम अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर मुक़द्दस में ताजील फरमाए और हम सबको इमाम अलैहिस्सलाम के अदना तरीन खिदमत गुजारों में शामिल फरमाए। अपने मरूमीन को याद फरमा दीजिए और तमाम अरवाह मोमिन और मोमिनात कारवान के इंतजामिया के मरूमीन को भी याद फरमा दीजिए। सामने जन्नतुल बकी है, तमाम तर अस्हाब और सहाबियात अहले ईमान को याद फरमाइए। तमाम शुहदाए मिल्लत और जिनका कोई फातिहा पढ़ने वाला मौजूद न हो या मौजूद हो मगर फातिहा भी न पढ़ता हो, और तमाम अरवाह गुरिश्तगान को याद फरमाते हैं। रहमल्लाहु मन क़रअल फातिहा। रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिल-मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। इंशाअल्लाह परवरदिगार कबूल फरमाए। आज रात में इंशाअल्लाह कारवान की तरफ से ये अनाउंसमेंट है कि रात में बाई वॉक जो ज़ियारत हैं अतराफ़ हरम की, उसके लिए रवाना होंगे। और नौवीं में आप इंशाअल्लाह ठीक 9:30 बजे जमा हो जाएंगे।
تاکہ بہت لیٹ نہ کیا جائے کہ موسم بڑا سرد ہے، اور تقریباً اس میں 1 سے 2 گھنٹے تک کا ٹائم لگ سکتا ہے تمام زیارات میں، اور واپس آ کر پھر آپ ایسے رہیں کہ آپ حرم میں جانے قابل رہ سکے. تو ٹائم کو فالو کیجیے گا تاکہ ہم انشاءاللہ 9:30 سے 11:30 کے درمیان اپنی رات کی اس عبادت کو انجام دے سکیں، اجتماعی عبادت کو. پھر انفرادی عبادت کے لیے آپ کے پاس وقت میسر رکھے. برائے خوشنودی آل محمد بلندر صلوات.